اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ مسیح میں سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے پاک اور ناپاک جانوروں کے بارے میں سیکھیں گے کہ جن کو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ کون سا جانور تمہارے لیے پاک ہے اور اسے تم کھا سکتے ہو اور کون سا ناپاک ہے۔ تو ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے احبار کی کتاب اس کا 11 باب اور اس کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، تم بنی اسرائیل سے کہو کہ زمین کے سب حیوانات میں سے جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں، جانوروں میں سے جن کے پاؤں الگ اور چیرے ہوئے ہیں اور وہ جگالی کرتے ہیں تم انہیں کھاؤ، مگر جو جگالی کرتے ہیں یا جن کے پاؤں الگ ہیں ان میں سے تم ان جانوروں کو نہ کھانا، یعنی اونٹ کو، کیونکہ وہ جگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں، سو وہ تمہارے لیے ناپاک ہے، اور صفان کو، کیونکہ وہ جگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے، اور خرگوش کو، کیونکہ وہ جگالی تو کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے، اور سور کو، کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چیرے ہوئے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرتا، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے، تم اس کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں کو نہ چھونا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر سمندر کے جتنے جانور ہیں اس میں سے بھی خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ جو پانی میں ہیں رہتے ہیں ان میں سے تم ان کو کھانا، یعنی سمندر اور دریاؤں وغیرہ کے جانوروں میں جن کے پر اور چھلکے ہوں تم انہیں کھاؤ، لیکن وہ سب جاندار جو پانی میں یعنی سمندر اور دریاؤں وغیرہ میں چلتے پھرتے اور رہتے ہیں لیکن ان کے پر اور چھلکے نہیں ہوتے، وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت سے پرندے ہیں جو خداوند کے زندہ کلام میں ہم اسی احبار 11 باب کو جب دیکھتے ہیں تو آگے جب بڑھتے جائیں گے تو آپ کو یہ سب پرندے بھی اور رینگنے والے بھی جانور اسی طرح خدا آپ کو بتائے گا کہ کون سے پاک اور کون سے ناپاک ہیں، اور ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنی ہے کہ ہم کیا دنیا میں رہتے ہوئے کن چیزوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث تو نہیں ہے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جب ہم ان کو کھاتے ہیں تو ہمارے بدن میں بہت سی کمزوریاں اور بہت سی کمیاں اور بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح پالوس رسول نے بھی اپنے خط میں یعنی پہلا کرنتھیوں اس کا 10 باب اور اس کی 23 اور 24 آیت میں اس نے کچھ یوں لکھا، سب چیزیں روا ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں، سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں۔ اسی لیے جب ہم سب چیزوں کو کھاتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے روا تو ہیں لیکن وہ مفید نہیں ہیں، ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح یسوع مسیح نے بھی اپنے خون اور گوشت کے بارے میں ہمیں بتایا کہ جو کوئی میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی ہے، کیونکہ جب ہم یسوع مسیح کا گوشت کھاتے اور اس کا خون پیتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل جس جگہ یسوع مسیح نے یعنی یہودیوں سے باتیں کرتے ہوئے ان ساری باتوں کو خداوند یسوع مسیح نے ان کے سامنے رکھا۔ یوحنا کی انجیل 6 باب 52 سے 55 تک ہم دیکھیں گے۔ بس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ اور یہی باتیں یسوع مسیح نے ہمیں سکھاتے ہوئے ہمیں بتایا کہ جب تم میرے گوشت میں سے کھاؤ گے تو تم زندگی پاؤ گے، اور جن چیزوں کو خدا نے ناپاک ٹھہرایا ہے جب ہم ان کو استعمال کریں گے تو ہم بہت سی بیماریوں میں پھنس سکتے، کیونکہ خدا ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم گناہ کی طرف ہیں یا ہم اچھائی کی طرف یا نیکی کی طرف ہیں، ہم کون سی چیزیں کھائیں گے تو ہمارے جسم میں بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، یہ سب کچھ خدا کو پتہ ہے۔ اور آج کے زندہ کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جے مسیح۔